السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کے 3 ویلاگس کیے تھے عمران خان کے اسی میٹر کے بارے میں کہ اللہ کی طرف سے ایک مدد آئے گی اور وہ مدد عمران خان کو جیل سے آزاد کرائے گی۔ اس کے کچھ سائن پچھلے ویک آپ نے دیکھے تھے کہ اسلام آباد آئی جی کا تبادلہ اور اسلام آباد کے مختلف اہم عہدوں پہ موجود کچھ لوگوں کا تبادلہ ہو گیا تھا اور ایک نگراں حکومت کا استعفیٰ بھی آ گیا تھا۔ یہ اسی کی سلسلے کی کڑی تھی۔ یہ تمام معاملات اللہ کی طرف سے جو ہو رہے ہیں یا عمران خان کی جو بھرپور امید تھی خداوند تعالیٰ کی طرف سے وہ پوری ہوتی ہوئی کس طرح نظر آ رہی ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ 2 فون کالز جو امریکہ اور لندن سے آئی ہے، وہ فون کالز کیا اللہ کی مدد ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی مدد تو بالکل نہیں ہو سکتی۔ مڈل ایسٹ کے حالات اس قدر گمبھیر ہو چکے ہیں، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ جس میں فلسطین مسلسل حملے بھی کر رہا ہے، اور فضائی حملے تو فلسطین کے لیے بہت دردناک ہیں، لیکن جو زمینی حملے کرتے ہیں اس میں وہ پسپا ہو جاتے ہیں اور ان کے کچھ فوجی قید ہو جاتے ہیں۔ اب یقیناً اسرائیل کو کوئی ایسا بندہ چاہیے جو اس اسلام عالم میں ایسی تقریر کرے کہ جس کی تقریر یا جس کی دہشت پہ بیک فٹ پہ جائے امریکہ اور اسرائیل بھی، کیونکہ دونوں اس جنگ سے بری طرح ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کو کوئی نہ کوئی بندہ چاہیے۔ انہوں نے تو اپنا گیم پلان کیا تھا نواز شریف کے لیے کہ نواز شریف جو ہے وہ پاکستان آئے گا، اقتدار پہ آئے گا اور سعودی حکومت جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرے گی، اور اس کے بعد نواز شریف جو ہے وہ عوام میں اپنا گانا گا کے اپنی باتیں عوام میں پھیلا کے اور پوری میڈیا اور تمام جو بھی رستہ ہوتا عوام کے خیالات کو تبدیل کرنے کے لیے وہ استعمال کرتا، جیسے کہ اس پہ عمل ہو رہا تھا پاکستان میں، لیکن حالات کچھ تبدیل ہو گئے۔ اللہ نے جو مدد کی وہ فلسطین کی جو یہ پلان بنا چکے تھے اس کے اگینسٹ حالات پیدا ہو گئے۔ کون پلان بنا چکے تھے؟ امریکہ اور اسرائیل، یعنی نیٹو کے جو سربراہ تھے ان سب کا ایک ہی ون پیج ایجنڈا تھا کہ اسرائیل کو پوری دنیا میں تسلیم کرایا جائے، اور اس کے بیچ میں سب سے بڑی رکاوٹ عرب ممالک اور پاکستان تھے۔ عرب ممالک کے کچھ ملکوں نے تسلیم کر لیا تھا، لیکن سعودی عرب نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ وہاں بھی معاملات کچھ بہتر حد تک ہو چکے تھے کہ وہ عنقریب اسرائیل کو تسلیم کر لیتے، لیکن فلسطین نے جو ہو پہل کی، اس کی بنا پر اسرائیل کو جو مشکلات ہوئیں اور اسرائیل نے جو حملے کیے اور کئی لوگ شہید ہوئے فلسطین کے اندر، اس بنا پر سعودی عرب نے وہ تمام تعلقات ختم کر دیے اور نواز شریف بھی فضول میں پاکستان آئے۔ نواز شریف نے مختلف جگہوں پر جو وزٹ کیے تھے پاکستان آنے سے پہلے، اس میں ایک سعودی عرب کا بھی وزٹ تھا، اور سعودی عرب نے چاہا تھا کہ وہ پاکستان جائے گے تو ہم ایک بہت بہتر حد تک پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں گے، یعنی کچھ پیسہ ڈالر کی شکل میں وہ ملے گا اور پھر عوام کو کچھ ریلیف دے کے اور وہ اسرائیل کو تسلیم کرا لیں گے۔ لیکن اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کا تو موقع دور کی بات، اسرائیل کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے ہیں، اور ان کو یقیناً کوئی ایسی پاورفل آواز چاہیے جس کو پوری دنیا کے مسلمان سمجھیں، تسلیم کریں، اور ٹیبل ٹاک کے ذریعے معاملات کو ختم کر کے، جنگ ختم کر کے، اور دونوں فوجیں پیچھے پیچھے تک چلی جائیں اپنی۔ تو وہ صرف ایک ہی بندہ ہے جو عمران خان ہے۔ دنیا بھر کے سوشل میڈیا، دنیا بھر کے ممالک، دنیا بھر کے مسلمان اس وقت عمران خان کی اسپیچ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب عمران خان تو جیل کے اندر موجود ہے، اس کو کیسے باہر نکالا جائے؟ تو اس کے لیے جو گیم پلان کیا گیا تھا اس کا گیم 2 سٹارٹ ہو چکا ہے، اور 2 کالز جس کا میں نے ذکر کیا تھا شروع میں، وہ 2 کالز تھیں امریکہ کے وزارت خارجہ سے پاکستان کے وزارت خارجہ کا رابطہ، اور لندن کی وزارت خارجہ سے پاکستان کے وزارت خارجہ کا رابطہ۔ اب آنے والا ہفتہ جو شروع ہو رہا ہے، اس ہفتے کے اندر آپ کچھ ریلیف دیکھیں گے عمران خان کے لیے، اور ممکنہ حد تک یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے جمعے تک عمران خان کو جیل سے آزادی مل جائے، اور ہم سب کے لیے یہ خوشی کا لمحہ ہوگا۔ اور عمران خان نکلتے ہی ایک بیان دے گا فلسطین کے حوالے سے، اور اس بیان کا انتظار ہوگا یورپی یونین، نیٹو کو، اسرائیل کو۔
اور عرب ممالک کو بھی۔ تو یہ میرا تجزیہ تھا، یہ میں تجزیہ اپنے پچھلے 3 ویلاگ کے پارٹ تھے اس میں میں بتا چکا تھا، جو سب سے لاسٹ پہ میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گا لاسٹ اسکرین پہ، اور اوپر ٹکر میں بھی آپ کو آ چکا ہوگا، ڈسکرپشن میں بھی میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ ضرور دیکھیے گا اور سنیے گا اور اپنی معلومات میں اضافہ کریے گا۔ یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں، شکریہ۔